الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شرک کی تعریف بار بار کرتا ہوں، سیدھی سی تعریف ہے، صرف ایک ہو، دو یا دو سے زیادہ اس کے دعوے دار ہوں، اسے ہی شریک کہتے ہیں۔ ہو بہو اسی طرح ہی جیسے بزنس میں ہوتا ہے نا، یہ جو 50-50 کا شریک ہے تو ایک جیسے ہی شریک ہوتا ہے نا۔ تو ادروائز اگر تھوڑی تھوڑی صفات اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عطا کر دی ہیں تو وہ عطائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ عطائی نہیں ہے، اس کی ذاتی ہے۔ مخلوق کی کوئی چیز، حتیٰ کہ مخلوق خود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تو مفہوم شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مفہوم شرک کا تعلق جو ہے اصل میں ہے ہی اعتقاد سے، اعتقاد سے۔ ایک شخص ہے، وہ بزرگان دین کے مزارات پر یا خود ان کی زندگی میں ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، سجدہ کرتے ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں چومتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، تو نہ اس کے ہاتھ پاؤں چومے، نہ ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ بھی نہیں ملاتا، حتیٰ کہ انہیں دیکھے بھی نہ، ان کے ہاں حاضری بھی نہ دے، جائے ہی نہ کہیں، بلکہ کسی کی قبر میں بھی نہ جائے۔ یہ جو مردے جلا دیتے ہیں ہندو، یہ پارسی، یہ جو ایک چبوترے پہ لاش کو رکھ دیتے ہیں، ان کی قبریں ہوتی ہیں، ان پہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں جاتے، نہیں جاتے، لیکن مشرک ہیں۔ ہندو دیکھ لیں اپنے برابر ملک میں، مردے کو جلاتے ہیں، قبر ہے نہیں، جائیں گے کہاں؟ ان کی زندگی میں تو چلو چھوڑیں، مرنے کے بعد۔ مگر عزیزان گرامی قدر، نہ کوئی ہاتھ چومے، نہ کہیں جائے، نہ کوئی دیکھے، نہ کسی قبر پہ جائے، سب کچھ نہ کرے، دور رہے، انتہائی دور رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ فلاں شخص، فلاں درخت، ستارہ، سورج، چاند، انبیاء میں سے کوئی، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، یا کوئی ہستی کوئی بھی ہے، ایک لمحے کے لیے بند کوٹھڑیوں میں، تہہ زمین میں، پانیوں کے اندر، آپ دوزیں نا آج کل، پانیوں کے اندر گھس کر جہاں اسے دیکھ بھی کوئی نہ رہا ہو، ایک لمحے کے لیے اگر وہ دل میں یہ پکا اعتقاد رکھ دے، ایک لمحے کے لیے، کہ فلاں انسان، فلاں چرند پرند یا درخت، کوئی بھی چیز جو ہے جو مخلوق میں سے ہے، وہ متصرف، مستقل ہے، یعنی مستقل متصرف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں انہیں مستقل شریک جان لے ایک لمحے کے لیے، تو وہ شرع، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کافر ہوگا۔
یقیناً ہوگا، لیکن مخلوق کے سامنے وہ کافر نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ بڑی باریکی کی بات کی میں نے، یعنی ہر چیز سے دور رہتے ہوئے، مزارات سے، لوگوں سے، قبروں سے ہاتھ نہ ملائے، کہیں دیکھے بھی نہ، آئے جائے بھی نہیں، چھپ جائے، چھپ کے ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مستقل حقیقی متصرف بذات سمجھ لے، تو وہ شریعت میں کافر ہے۔ دل میں جانا ہے نا اس نے، یقیناً کافر ہے، لیکن ظاہر میں وہ لوگوں کے سامنے کافر نہیں ہے۔ تو اگر شرک کا تعلق اعتقاد سے نہ ہوتا تو ایسے انسان کو مشرک کہنے کی پھر کیا توقع بنتی تھی؟ اگر وہ بتا دے کہ میں یہ مانتا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں نے مانا تھا، ابھی اعتبار بھی ادھر ہی قائم ہوں، تو شرعی طور پر وہ کیوں کو مشرک ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہیں گے ہی نہیں، نہ کسی مزار پہ گیا ہے، نہ کسی قبر پہ گیا ہے، نہ کسی سے ہاتھ ملایا، نہ کسی کا ہاتھ چوما ہے، نہ کسی کا قدم چوما ہے، سجدہ تو دور کی بات ہے، نہ سجدہ، نہ کوئی شے نہیں کی، کوئی سجدہ تعظیمی کی بات کر رہا ہوں، وہ حرام ہے امت مصطفیٰ پر۔ اب عزیزان گرامی قدر، وہ جتنی بھی لوگ الزام لگاتے ہیں جی فلاں دربار پہ گیا، فلاں مزار پہ گیا تو اس نے وہاں چوم لیا تو وہ کافر ہو گیا، ایسی بات وہ تو کہیں گے ہی نہیں ہے، اب وہ کیوں مشرک ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرک ہے اس کا تعلق دل سے ہے، نیت سے ہے، انما الاعمال بالنیات۔ معلوم ہوا ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے۔ تو یہ پھر جو باہر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہاذا شرک، ظاہری عمل دیکھا جبکہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، یہ شرک ہے، کسی کا ہاتھ ملا لیا، کسی کا ہاتھ چوم لیا، کسی جیسے مقام ابراہیم کو چوم لیں تو اوپر سے واضح ہاذا شرک، حاجی یا حاجی ہاذا شرک، افسوس ہی ہے نا جی اس بات کا، معافی کے ساتھ۔ نہ اس نے کسی مزار پر حاضری دی، نہ وہ خانہ کعبہ گیا، نہ وہ کسی مرشد کے پاس گیا، نہ اس نے اس کی صحبت اختیار کی، نہ وہ کسی استاد کے پاس گیا، کہیں بھی نہیں گیا، نہ اس نے کبھی کسی کی لمبی چوڑی تعریف کی، نہ اس نے کبھی نعت پڑھی، نہ کسی کو وسیلہ جانا، نہ سمجھا، نہ کبھی اس کی ظاہری تعظیم کی، لیکن وہ شرعاً مشرک ہے، کیونکہ اس نے مستقل حقیقی مستقل متصرف بذات اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھا ہے، یا سجدہ ہی کر لے چلو دکھ کے چھپ کے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اعمال ظاہرہ ہیں اس پہ آپ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کسی انسان کے اوپر جو وہ ظاہری عمل کر رہا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، دل کی کیفیت جاننی پڑے گی کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، پھر وہ بزرگوں کے متعلق سمجھتا کیا ہے، انہیں کیا مستقل متصرف بذات سمجھتا ہے، کیا عبادت کے لائق سمجھتا ہے، کیا کارساز حقیقی سمجھتا ہے؟ تو اگر تو وہ سمجھتا ہے تو وہ کہے ہاں جی سمجھتا تو کافر ہے، یقیناً کافر ہے، لیکن وہ کہتے نہیں یہ میرے بزرگ ہیں، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، ان سے میں نے فیض پایا ہے، انہوں نے میری رہنمائی کی ہے، انہوں نے مجھے قرآن سکھایا ہے، مجھے حدیث سکھائی ہے، مجھے تعلیم دی ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرا بچہ ہے، میں بچے کی بھی تعظیم کرتا ہوں، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا ہے، تو وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، جب تک اگر وہ یہ کسی کے سامنے اقرار کر لے، اگر اقرار نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مشرک ہے، لوگوں کی نظر میں مشرک نہیں ہے، بے شک نمازیں پڑھتا رہے، یہ کرتا رہے، وہ کرتا رہے، وہ تو اس نے کر لیا کام، جب تک وہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو۔ اور پھر اگر اس نے منہ سے بول دیا ہے، مرتد جسے کہتے ہیں ہو گیا ہے، تو وہ ذہنی طور پر بھی، خیالی بھی، باطنی، سب ظاہری بھی، سب کے سامنے گواہ بنا کر اس کی تردید کرے۔ جب تک وہ تردید پر نہیں کرے گا کہ بات پھیل گئی ہے، اللہ کے ساتھ بھی تردید کرے گا، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہوگی مالک، یا میں ماں باپ کے گھر، مشرک ماں باپ کے گھر پیدا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ پرانی باتیں معاف کر، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے، میں تیرے رسولوں پر ایمان لایا ہوں، تیرے حبیب پر ایمان لایا ہوں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لایا ہوں، میں تیرے جو ہے فرشتوں پر ایمان لایا ہوں، میں تیری کتابوں پر ایمان لایا ہوں، میں روز جزا پر ایمان لایا ہوں، یا اللہ معاف فرما۔
اب وہی توحید پہ راست ہو گیا ہے، موحد ہو گیا ہے، ادروائز نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو مفہوم شرک کا اعتقاد سے تعلق ہے یقیناً ہے، اور اصل چیز یہی ہے، یہ نظریہ مفہوم ہر مسلمان کا بحمد اللہ تعالی جزو ایمان اور اس کا اعلانیہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر شے، ہر آن اور ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز محتاج ہے، اللہ تعالیٰ لا یحتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کا کسی آن، کسی شے اور کسی امر میں محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لا یحتاج ہے، مخلوق محتاج ہے، مخلوق محتاج ہے، اللہ لا یحتاج ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، وہ تو حاجت خود روا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر سلامت رہے تو ساری دنیا بے شک اے مسلمانوں تمہارے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے ہاں مشرک نہیں ہیں، اور انسان کو اپنے افکار و اعمال کا محاسبہ تو صرف اس لیے کرنا چاہیے نا کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک قرار نہ پائے۔ مخلوق کا کیا ہے؟ مخلوق کو تو باتیں کرتی رہتی ہے، نبیوں کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہے۔ مخلوق کے جو فتوائے ہائے شرک جو ہے، اتنے فتاوا جو لگ رہے ہیں، انسان کو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ایسے فتووں سے کیا ڈرنا؟ جب اللہ تعالیٰ سے پیار کیا، محبت کیا، تو مخلوق سے کیا ڈر رہا؟ انسان اپنے خالق باقی کو راضی رکھے، اس کو یاد رکھے، اس کو راضی کرے، نہ کہ مخلوق فانی کو یاد کرے۔ وہ پھر شعر ہے نا، واجب ہی کو ہے دوام باقی فانی، واجب ہی کو ہے دوام باقی فانی، قیوم کو ہے قیام باقی فانی، کہنے کو زمین و آسمان سب کچھ ہے، باقی ہے اسی کا نام باقی فانی۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔